نظیر عمران ریاض خان کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ عمران ریاض خان جیسا مضبوط شخص بھی اس سسٹم سے مایوس ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب عمران ریاض خان کو اٹھایا گیا، اس کے بعد ان کی واپسی ہوئی، تو ایک جگہ انہوں نے کہا تھا کہ جب میرے جیسا شخص اس سسٹم سے مایوس نہیں ہوا تو آپ لوگوں کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن حالیہ سٹیٹمنٹ اگر عمران ریاض خان کی دیکھی جائے تو اس سے لگ رہا ہے کہ عمران ریاض خان اس سسٹم سے بالکل مایوس ہو گئے ہیں۔ اس سسٹم سے مایوسی کیا ہے؟ عمران ریاض خان کی سٹیٹمنٹ کو دیکھا جائے تو واضح طور پہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس سسٹم کے اندر ہے کہ اب جدوجہد کرنا فضول ہے، کوئی اور راستہ جو ہے وہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اس سے واضح مراد یہ کہ سسٹم کے اندر عدالتوں کا نظام ہے، نظام انصاف ہے، جس طرح سے عدالتوں کے ساتھ کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ عدالتیں خود جو ہے آزاد نہیں رہی ہیں، عدالتوں کا نظام اور انصاف کو خرید لیا گیا ہے۔ تو جب انصاف ہی خرید لیا جائے گا تو اس نظام کے اندر اگر کوئی عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائے گا تو کہاں سے انصاف ملے گا؟ اس نظام کو اگر عدالتوں کی بنیاد کے اوپر ٹھیک کرنا ہے تو جس طرح کا عدالتی نظام بن چکا ہے، اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ اب اس نظام کے اندر سے اس نظام کو بہتر کرنا ممکن نہیں رہا ہے۔ ساتھ میں ایمان مزاری کی بھی ایک ٹویٹ سامنے آئی ہے، جس میں ایمان مزاری کا کہنا ہے کہ جب تمام قانون سازی راولپنڈی سے کی جاتی ہے تو کیا ہی اچھا ہے کہ پارلیمنٹ کو بھی راولپنڈی کے اندر ہی شفٹ کر دیا جائے۔ یہ ساری وہ باتیں کہ جو نظام کو واضح کرتی جا رہی ہیں۔ ساتھ میں اگر دیکھا جائے تو نواز شریف جیسا شخص بھی اس سسٹم سے مایوس ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ نواز شریف کی سٹیٹمنٹ کو اگر دیکھا جائے تو نواز شریف کا بھی یہی کہنا ہے۔ مریم نواز ایک جانب کہتی ہیں کہ ایکسٹینشن دینا ایک گناہ ہے۔ ہم آپ کو مریم نواز کی سٹیٹمنٹ سناتے ہیں۔ نیب کے چیئرمین کی ایکسٹینشن کی جب بات آفیشلی سامنے آئے گی تو ہم اس پہ ریاکشن دیں گے۔ باقی کسی ایکسٹینشن میں اس گناہ میں شامل نہیں۔ دوسری جانب جب خواجہ آصف سے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کرنے کے بعد سوال پوچھا جاتا ہے کہ مریم نواز کا کہنا ہے کہ ایکسٹینشن جیسے گناہ میں شامل نہیں ہوں، تو خواجہ آصف واضح طور پہ کہتے ہیں کہ میں اس گناہ میں شامل ہوں جو کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے اور میں نے ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دیا تھا۔ مریم نواز جب باجوہ کی ایکسٹینشن ہے تو وہ کہتے تھے میں اس گناہ میں شامل نہیں ہوں، تو کیا آج بھی ہم تو شامل تھے، میں تو شامل تھا، میں نے تو ووٹ دیا تھا۔ بہت شکریہ خواجہ صاحب۔ اب بھی یہ گناہ ہوا ہے آج میں نے اگر کیا تو میں تو نہیں گناہ مانوں۔ یہ ساری وہ چیزیں جو کہ بالکل ہی متضاد ہیں۔ ایک جانب کیا بیان دیا جاتا ہے تو دوسری جانب یہی حکومتیں مل کے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کر دیتی ہیں۔ دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ ایکسٹینشن کو قانونی حیثیت دے دیتی ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر ان کے بیانات سنے جائیں تو نواز شریف امریکہ کے اندر بیٹھ کے آج بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میرے دل میں بہت کچھ ہے، مجھے نہ چھیڑا جائے۔ بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفان کیے ہوں، زبردست۔ تو اس لیے اپنا میرا خیال ہے کہ زیادہ نہ چھیڑیں آپ مجھے۔ یعنی کہ نواز شریف جو ہے اس پورے کے پورے سسٹم سے مایوس ہیں۔ نواز شریف جو آج بھی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے جو ہے متنفر بھی ہیں، مایوس بھی ہیں، اور دوسری جانب جو ہے مدت ملازمت میں بھی توسیع کی جا رہی ہے۔ اگر ان سب باتوں پہ غور کیا جائے تو یہ بہت ہی متضاد باتیں ہیں، لیکن حکومتیں ایک طرف کچھ کہہ رہی ہیں اور ایک طرف کر کچھ رہی ہیں۔ اسد کیسر کی گفتگو کو سنا جائے تو ان کا کہنا ہے کہ حکومتوں نے جس طرح سے قانون سازیاں کی ہیں، جس طرح سے بل منظور کی ہیں، جس طرح سے مدت ملازمت میں توسیع کی ہے، ہم اس کے خلاف جو ہے آئینی دروازے کھٹکھٹائیں گے، ہم اس کے خلاف جو ہے آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ آئینی حق استعمال کریں گے۔ یہ پارلیمنٹ جو ہے نا اس وقت ایک جعلی پارلیمنٹ، جس میں اس قسم کی قانون سازی ہوتی ہے، جس میں نہ عوام کی بات سنی جاتی ہے، نہ رولز پہ عمل ہوتا ہے، نہ پروسیجر پہ عمل ہوتا ہے۔ اور جو مولانا صاحب نے بات کی ہے، ہم بالکل مولانا صاحب کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم مولانا صاحب کے ساتھ رابطے میں رہیں گے اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہم مشترکہ عمل بنا کے ہم اسٹریٹ ایجوکیشن مولانا فرمان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے جس میں مولانا فرمان بھی واضح طور پہ بہت کچھ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم آپ کو ان کا بیان سناتے ہیں۔ دفاعی ادارے کو بے تحاشا اختیارات دے دینا کہ کسی کو بھی شک کی بنیاد پر 90 دن تک اپنی تحویل میں رکھ سکتا ہے اور تحویل کی اس مدت میں مزید اضافہ بھی کر سکتے ہیں، میرے خیال میں یہ ایک سول مارشل لا ملک پہ قائم کرنے کے مترادف ہوگا۔ یہ جمہوریت کے چہرے پر ایک دھبا ہوگا۔ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو جمہوریت کے علمبردار، ووٹ کو عزت دینے کے علمبردار، آج وہ ایک ایسا ایکٹ پاس کر رہے ہیں کہ جو اپنے ہی ہاتھوں سے جمہوریت کے چہرے پر کالک ملک رہے ہیں۔ نظیر مولانا فرمان کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی کے اداروں کو اگر آپ غیر ضروری جو ہے اختیارات دیں گے تو اس سے جمہوریت کو نقصان پہنچے گا۔ یہاں پہ واضح طور پہ مولانا فرمان نے کہا ہے کہ اگر سیکیورٹی کے ادارے کسی شخص کو صرف شک
शक की बुनियाद पे 90 दिन के लिए हिरासत में रख सकते हैं और इसको बढ़ाया भी जा सकता है, तो ये जमहूरियत का खून करना है। मौलाना फरमान ने नाम लेके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वार्न किया है। उनने मुतनब्बे किया है कि अगर आप ऐसी कानून साजी करेंगे, ऐसे बिल पास करेंगे, ऐसे इख्तियारात जो है दिए जाएंगे, तो इससे सबसे बड़ा नुकसान जो है जमहूरियत को पहुंचेगा। अगर शार्ट में बात की जाए, इन तमाम लोगों की गुफ्तगू को सुना जाए, इनके बयानात को सुना जाए, तो तमाम लोग एक ही बात कहते हुए नजर आते हैं कि ये सिस्टम जो है, इससे उम्मीद लगाना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसकी बुनियाद के ऊपर न तो इंसाफ मिलेगा, इसकी बुनियाद के ऊपर जो है हुक्मरानी चंद ही लोगों के पास रहेगी, इसकी बुनियाद के ऊपर जो है ये निजाम मजीद खराब होगा, इसकी बुनियाद के ऊपर जमहूरियत का जनाजा ही निकलता रहेगा। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिएगा।